غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں منصور قاسمی، امام و خطیب مسجد عمر فاروق ناگ منگلہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کرونا وائرس آنے کے بعد اس وائرس سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی احتیاطی تدابیر بتلائی جا رہی ہیں میڈیکل سائنس کی جانب سے اور دنیا بھر کے ڈاکٹروں کی جانب سے، وہ تمام چیزیں مذہب اسلام نے اس وائرس کے آنے سے پہلے ہی سے نہیں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے ہیں، اور مسلمان پہلے ہی سے ان تمام چیزوں پر عمل کرتا چلا آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کی جانب سے کرونا وائرس آنے کی جو وجوہات بتلائی جا رہی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ گندے، ناپاک اور خبیث جانوروں کے کھانے کی وجہ سے بھی یہ وائرس پھیلا ہے۔ تو اس تعلق سے مذہب اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، پاکی اور صفائی کے تعلق سے اور حلال اور حرام جانوروں کے تعلق سے، اس لیے کہ مذہب اسلام ہر چیز کی صفائی چاہتا ہے۔ وہ ظاہر کی صفائی بھی چاہتا ہے، باطن کی صفائی بھی چاہتا ہے، اور منہ کی صفائی بھی چاہتا ہے، کپڑوں کی صفائی، جگہ کی صفائی، اور کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے پاکی صفائی کا جو تصور مذہب اسلام نے دیا ہے، کسی بھی دھرم اور مذہب میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مسلمانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی پاکیزہ نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو اس کی تعلیمات کیا ہیں اسے دیکھنا چاہیے۔ خاص طور سے کرونا وائرس آنے کے بعد کرونا وائرس نے مذہب اسلام کی دعوت کے لیے راستہ اس نے کھول دیا ہے۔ دیکھیں، مذہب اسلام شروع ہوتا ہے پاکیزگی سے اور صفائی سے۔ اسلامی لا پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن کتابوں کے اندر اسلامی لا لکھا گیا ہے، ان تمام کتابوں کی شروعات کتاب الطہارہ سے ہوتی ہے، یعنی پاکیزگی کے ٹاپک سے اس کتاب کو شروع کیا جاتا ہے، جس کے اندر اسلامی احکامات اور اسلامی قانون لکھا گیا ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کلمہ پڑھانے سے پہلے، اسلام میں داخل کرنے سے پہلے اسے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پاک صاف کپڑے اس کے جسم پر پہنائے جاتے ہیں، بعد میں چل کر اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی طہارت اور پاکیزگی کا کس درجے اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مذہب اسلام نے جو وضو کا تصور دیا ہے، وضو کے ذریعے سے انسان، جو گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے تفصیل بتلائی ہے کہ 5 مرتبہ جب وضو کرتا ہے پانچوں نمازوں کے لیے، ہر عضو کو جب 3 مرتبہ دھوتا ہے تو 5 مرتبہ وضو کرنے سے ہر عضو کو 15 مرتبہ دھلتا ہے۔ اس کے اندر عبادت کا تصور دیا گیا، اور ثواب کا، اجر کا، کہ بتلایا گیا کہ کوئی کلی کرتا ہے تو اس سے منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، تاکہ اس چیز کی رغبت اور جذبہ پیدا ہو۔ اس کے ذریعے سے پاکی صفائی کا جو تصور انسان کے دل دماغ میں بیٹھتا ہے تو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور منہ کی صفائی کے لیے مسواک کو جو سنت قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اتنے بے شمار فضائل، اور سب سے بڑی فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ موت کے وقت اس کے ذریعے سے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ پانچوں نمازوں کے علاوہ سونے سے پہلے مسواک، سو کر اٹھنے کے بعد سب سے پہلی چیز مسواک کرنے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس کا شوق اور جذبہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو بٹھایا گیا ہے کہ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے۔ اور اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، مجھے پاک صاف لوگوں میں سے بنا۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، وضو کے بعد جو دعا سکھلائی گئی ہے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، پاک صاف لوگوں میں سے بنا۔ وہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مذہب اسلام کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ صبح میں اٹھنے کے بعد بالٹی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، جگ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔
حالانکہ ہاتھوں کے ناپاک ہونے کی چانسز کم رہتے ہیں، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ این باتت یدہ، نامعلوم رات بھر ہاتھ کہاں کہاں لگے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ہاتھوں پر کوئی ناپاکی لگ گئی ہو اور وہ ناپاکی کے ذریعے سے آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا یغمسن یدہ حتی یغسلھا ثلاثا، جب تک 3 مرتبہ ہاتھ نہیں دھل لیں گے اس وقت تک پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مذہب اسلام کی تعلیمات میں اور بھی بے شمار تعلیمات ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ کل ویڈیو کے اندر بتایا کہ ناپاکی کے غسل کا تصور کسی بھی دھرم میں نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ اس کے جو کڑے شرائط ہیں، ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو وہ انسان ناپاک ہی رہتا ہے۔ اسلام کی نظر میں 7 سمندر سے بھی پانی نہا لے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچاتا تو اس کا غسل، اسلام اس کے غسل کو مکمل غسل نہیں مانتا اور اسلام کی نظر میں وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ بتاؤ کون سا دھرم ہے جس کے اندر ناپاکی کے غسل کی اتنی تاکید بیان کی گئی ہو؟ زیادہ سے زیادہ انسان ایک مخصوص جگہ کو جہاں پر گندگی لگ جاتی ہے اسے دھل لیتا ہے، پرفیوم لگا لیتا ہے، ظاہری چہرے کو جو ہے چمکا لیتا ہے، لیکن اندرونی کی جو ناپاکی ہے جو اس کے ذریعے سے سارے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ زیادہ سے زیادہ پرفیوم لگا لیا اور چہرے کو دھل لیے۔ اور اس کے علاوہ غیر ضروری بال کے تعلق سے مذہب اسلام کی جو تعلیمات دی ہیں، اگر غیر ضروری بال حد سے زیادہ بڑھ گئے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس پر میں الگ سے ویڈیو بنانے والا ہوں۔ اس تعلق سے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جو غیر ضروری بال جن کے تھوڑا زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کی نماز ہی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو بتائیے، عام طور سے غیروں کے یہاں دوسرے دھرم کے اندر جو صفائی کا تصور ہے وہ دکھنے والی صفائی، دیکھو چہرے کو دھل کر صاف ستھرا تو کر لیتے ہیں، لیکن غیر ضروری مثال کے طور پر بغل کے بال، وہ تو مستقل ایک تھائی لینڈ کا جنگل بنا ہوا رہتا ہے، لیکن چونکہ نظر نہ آنے والی چیز، لیکن مذہب اسلام نے اس کی صفائی کا کتنا لحاظ رکھا کہ اگر وہ تھوڑا زیادہ بڑھ گئے تو اس کے ذریعے سے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، حلال جانوروں کے تعلق سے اور پاکیزہ چیزوں کے تعلق سے مذہب اسلام نے جو تعلیم دی، دیکھو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ بھی ایک پتے کی بات نوٹ کریں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو اے لوگوں میں دنیا کے تمام انسان شامل ہو گئے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن یہ کہتا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ دیکھو نماز کی، روزے کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، اور یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، دوسری چیزوں کے اندر ایمان والوں کو مخاطب بنایا گیا، لیکن جب کھانے کی باری آئی اور جانوروں کے تعلق سے اور پاکیزہ چیزوں کے تعلق سے تو اس میں قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے لوگوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، ناپاک اور خبیث چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا اور ناپاک اور خبیث چیزوں کے کھانے سے منع فرما دیا۔ دیکھیے بعض مذاہب یورپ کے اندر ایسے ہیں جو صرف کھانے کی چیزوں کے اندر پروٹین دیکھتے ہیں، اگر پروٹین بلی میں نظر آ رہی ہے تو بلی کھا جائیں گے، چوہے میں پروٹین نظر آ رہی ہے چوہے پکڑ کر کھا جائیں گے، اور کتے کھا جائیں گے، بلیاں کھا جائیں گے۔ مذہب اسلام نے ان تمام جانوروں کی نفرت جو ناپاک ہیں اتنی خطرناک ڈالی ہے کہ اگر کتا بھی مسلمان کے جسم پر ٹچ ہو جاتا ہے تو مسلمان کے اندر کراہت آنے لگتی ہے۔ اس کے تھوک کو بھی اسلام نے ناپاک قرار دیا، اس کی جلد اور اس کے چمڑے کو اور اس کے پسینے کو بھی مذہب اسلام نے ناپاک قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں کھانا اور استعمال کرنا تو بہت دور کی، ہر چیز کے اندر مذہب اسلام نے پاکی اور صفائی کا اس درجہ اہتمام کیا۔ جن جانوروں کے گوشت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، پاکیزہ قرار دیا، ان جانوروں کے اندر میں بھی مثال کے طور پر گائے ہے، بھینس ہے، اور اسی طریقے سے مرغی ہے، بکرا ہے، ان میں بھی اگر یہ خود سے مر جاتے ہیں، مردار موت مر جاتے ہیں تو مذہب اسلام اس کے کھانے سے بھی منع کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ
مذہب اسلام نے حلال جانور کی 7 چیزیں، جو جانور حلال ہیں ان میں بھی 7 ایسی چیزیں ہیں جس کے کھانے سے مذہب اسلام منع کرتا ہے۔ تو بتلائیے کہ مذہب اسلام کے علاوہ کون سا دھرم ہے، کون سا مذہب ہے جو پاکی صفائی میں اس درجے اہتمام کرتا ہو اور پاکی صفائی کا اتنا خیال کرتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی بھی مذہب اس کا اتنا خیال نہیں کرتا۔ اسلام نے ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں استعمال کرو، ناپاک چیزوں کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ۔ کہ چائنا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بس پروٹین دیکھ کر، جس کے اندر پروٹین نظر آئی، پاک ہو ناپاک ہو، بس وہ کھانا شروع کر لیے، کتے کھانا شروع کر لیے، بلی کھانا شروع کر لیے، اور نہ سپلک کھانا شروع کر لیے، گھرگٹ کھانا شروع کر لیے، نامعلوم کیا کچھ کھانا شروع کر لیے۔ لیکن اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ جس اللہ نے اتنی ساری مخلوقات کو بنایا، اسی اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ جانور ناپاک ہیں، اس جانور کو کھانا جائز ہے، اس جانور کو کھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس کے اثرات دنیا کے اندر میں بھی ظاہری اعتبار سے اس کے کیا فوائد ہیں، اور ان جانوروں کے جن جانوروں کے کھانے سے مذہب اسلام نے منع کیا، جیسے کتے کے کھانے سے، خنزیر کے کھانے سے، حشرات الارض کے کھانے سے، چوہے بلیوں کے کھانے سے جو منع فرمایا، اس کے نقصانات کیا ہیں آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم۔